لیکن علامہ صاحب ایک بڑی عام ترین بات اس میں کہ آپ علیہ السلام نے جو ظاہر ہے اس وقت آپ جو قیام فرمایا اس میں کچھ مقاصد آپ نے اپنے ایک تاریخی خطبے میں بیان کیے ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ ان مقاصد سے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کا مقصد منصب نہیں تھا، آپ کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جنید بھائی، اگر اس پس منظر میں اب آپ دیکھتے ہیں تو یہ کربلا کا ایک اعتبار سے ریپلیکا بھی نظر آ رہا ہے، ایک عکس بھی نظر آ رہا ہے اور ایک دوسری کربلا کی مثال بنتے ہوئے میں نظر آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کربلا میں بھی دونوں طرف یعنی جو طرفین تھے وہ ایکسٹریم پوزیشنز پر، ایک طرف امام علی مقام کے پائے استقامت ہیں کہ لغزش آنے کو امید بھی باقی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ایسے قائم ہے، بالکل ٹھیک، اور دوسری طرف جو ہے انہیں ہلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے وہ تلے پڑے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سلطنت کو اور اس کرسی کو بچانا ہی بچانا۔ ایسا ہی اس کرسی کو بچانے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک تاریخ کی عجیب داستان ہے کہ ہم اسی تاریخ کو ہی ہمارے لیے باعث نصیحت اور باعث عبرت بنایا، لیکن آپ پھر دیکھیے کہ پھر اقتدار کی ہوس ایک دفعہ پھر یہ مثال قائم کر رہی ہے اور ہشام جو ہے وہ اپنی سلطنت کو، اپنی کرسی کو اور اپنے جاہ و جلال کو بچانے کے لیے ایک دفعہ پھر ان مبارک نفوس پر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے اور یلغار کر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ امام زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس کے خلاف یعنی ہشام کی اس سلطنت کے خلاف جو علم بلند فرمایا، علم جہاد بلند فرمایا اور اس کے پیچھے جو بھی سارے پس منظر بنے، علامہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا، امام مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، ان تمام کے بعد بھی امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت فرماتے ہوئے اپنے آخری خطبات میں بھی وہی جو ہے مثال حسین کو قائم فرما رہے ہیں اور سنت حسین کو قائم کرتے ہوئے اس وقت بھی انہیں اس بات کی جانب ہی بلا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے اس جرم میں مبتلا مت کرو اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے اس جرم میں جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ لت پت کرنے کی بجائے خون میں آپ جو ہے الگ ہو جاؤ اور اس ظلم کی داستان کو رقم نہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود یہی معاملہ ہوا۔ دیکھیے عادت بدل جاتی ہے لیکن فطرت نہیں بدلا کرتی، ایسا ہی، اور یہی وہ فطرت تھی کوفہ والوں کی کہ جو فطرت جناب امام علی مقام امام حسین کے وقت بھی مولا کائنات کے ساتھ قائم رہی اور پھر یہی فطرت یہاں بھی موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو اپنے نظریات، اپنے عقائد اور ساتھ ساتھ اپنے جو ان کے تفردات تھے اس میں وہ اتنے پختہ تھے اور اتنے واضح اور نمایاں تھے کہ آپ کسی طور پر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ 80,000 تک کی تعداد پہنچ چکی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان میں ایسے افراد بھی ہیں جو آپ سے نظریاتی طور پر اختلاف رکھتے ہیں اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے وہ آپ سے سوال بھی کر رہے ہیں کہ ہم یہ تعداد اور بڑھا دیں گے اگر آپ اپنا تصور تبدیل کر دیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک جانب خوارج سے بھی پیچھے جا رہے ہیں، روافض سے بھی الگ ہو رہے ہیں، جبریہ کو بھی اعلان کر رہے ہیں، قدریہ کو بھی اعلان کر رہے ہیں اور تمام کے بعد جو ہے اپنی ایک سمت اور ڈگر کو قائم کر کے آپ خطبے میں وہی کلمات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا محض نکلنا اس سبب سے ہے کہ اس دین کے چہرے پر کوئی ایسا جو ہے سیاہ دھبا نہ لگ جائے کہ آنے والے لوگ اسے مثال بنا کر اپنے لیے مشعل راہ تصور کریں۔ اس کی پاکیزگی اور اس کی پالیدگی اسی طرح سے دین کی قائم رہے جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون کے ذریعے سے اسے پاکیزہ کیا تھا۔